بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی دنوں سے ایک سوال سننے کو مل رہا تھا، کافی دنوں سے کیا، جب سے پیرنٹنگ شروع کی ہے تب سے ہی یہ سوال سننے کو مل رہا تھا کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، مائیں ہمارے سامنے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی جو والد ہیں وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے، اور کیا بات ہوتی ہے؟ بات ایک ہی ہوتی ہے کہ معذرت کہ بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، رویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی چائلڈ سائیکالوجی کیا ہیومن سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ اوور نائٹ، یا کوئی بھی شخص، ایون آپ لوگ جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے دن ہی میری بات ماننا شروع کر دی اور پہلے دن ہی میری بات نہ مان رہے ہوں۔ ہوگا کیا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انسپائرڈ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ میں کوئی ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائرڈ ہو۔ یہ کہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی بات پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پہلے سے اس سے انسپائرڈ ہوں گے۔ جیسے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان پروگرام بھی جو ہے وہ فلمی ایکٹریس سے کروایا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ ان سے اتنا زیادہ انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا رمضان ہے یہ بھی ان سے سیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ غلط سی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے، ایک لانگ ٹرم پلان کریں۔ دیکھیں، آپ نے بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، ایون 10 سال کا بھی ہے، تو آپ نے 10 سال تک اسے اپنے سے انسپائرڈ نہیں کیا، دور کیا، آرٹیفیشل انسپائریشن سمجھتے رہے۔ کیا سمجھتے رہے؟ چند مخصوص غلطیاں جو پیرنٹس کرتے ہیں، خاص طور پہ مائیں، لیکن والد بھی اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں، یعنی کہ غیبت، چسکے لے لے کے دوسروں کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ تھوڑے عرصے تک تو بچہ بھی اس میں مزے لیتا ہے، لیکن پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، میری ماں یا میرا باپ جو ہے یہ دھوکے باز ہے، کہ ان کے منہ پہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر بچہ آپ سے دور ہونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا، اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ناولسٹک زندگی کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے کہ اگر میں بولوں تو بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولے، میں بولوں تو بچہ سچ بولے، میں بولوں تو بچہ نماز پڑھے، میں بولوں تو بچہ نہ پڑھے۔ ایسے نہیں، یہ تو ناولسٹک ہو جاتی ہے، اپروچ ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ اپنے ایکشن سے آپ 100% سچ بولیں تو بچہ بھی یقیناً 100% سچ بولے گا۔ آپ 100% جو ہے لوگ برائی سے بچیں، بچہ 100% برائی سے بچے گا۔ تیسری چیز، محبت میں اور عزت میں فرق رکھیں۔ آپ جو وہ بولتا ہے وہ تحفہ اسے خرید کے دے دیتے ہیں۔ آپ اکثر جملہ سننے کو آتا ہے تمہارے پاس اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ہوگا آپ کی محبت کی نشانی ہوگی۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسپلن سے خود بھی رہیں اور اس کو بھی ڈسپلن سکھائیں، اور اس میں آپ کی اپروچ جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہونی چاہیے، پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے ہے، ایگریسو نہیں ہونی چاہیے۔ ایگریسو مین کہ نیگیٹو ایگریسو، غصہ آنکھیں دکھانے والی اور جلال دکھانے والی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے۔ آپ کی ایموشنز جو ہیں وہ ہمیشہ اسرٹیو ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بیہیویئر رکھتے ہوئے آپ نے 5-6 مہینے گزارنے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اکثر مجھے کہتے ہیں جوائن کرتے ہیں، رجسٹریشن ہوئی، پہلا مہینہ بھی گزرا نہیں ہوگا، سر دیکھیں 3 کلاسیں ہم نے آپ سے لے لی، ہمارے بچے تو ابھی تک چینج نہیں ہوئے۔ کیسے چینج ہوں گے بھائی؟ آپ نے 8-10 سال جو ہیں وہ بگاڑنے میں لگا دیے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 4 کلاسیں میں وہ آپ سے انسپائر ہو جائیں؟ نہیں، ایک ٹائم لگے گا، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرصغیر سے آپ کلاسیں لے رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوں گے۔
تو پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ اگر میری بات ماننا شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے. جیسے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے ہمارے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے تو بہت کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خود تو فون پر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ماں جو ہے وہ باپ سے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، باپ جو ہے وہ ماں سے جھوٹ بول رہا ہوتی ہے. تو اکثر بیشتر ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے بچے کہتے ہیں کہ جی سلنٹی دے سلنٹی دے، ماں کہتی نہیں ہے کوئی سلنٹی، کہہ رہی ہوں نا کہ یقین کریں ختم ہو گئی ہے. پھر جب بچہ رونا شروع کرتا ہے اندر سے لا کے سلنٹی نکال کے دے دیتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بچے نے جج کر لیا کہ آپ تو جھوٹی ہو. اس طرح بچے نے جج کر لیا کہ آپ جھوٹ بولتا ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ کو سیکوینس آف ایکشنز جو ہیں وہ کریٹ کرنے پڑیں گے. جب وہ سیکوینس آف ایکشن کریٹ ہوں گے جس سے بچے کا ٹرسٹ لیول آپ پہ بلڈ ہوگا کہ نہیں میرے ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، میرے ماں باپ جو ہیں وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے. اور یہ میں اب بات کر رہا ہوں کہ بچوں سے بھی ہٹ جائیں. آپ گلوبلی کسی بھی شخص کو، ایون میرے کلائنٹس، ایون میرے ارد گرد کے لوگ، ایون میرے پیشنٹ، سب میری بات پہ اس وجہ سے الحمدللہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو جج کر لیا میری لائف کو. میرے پاس ایک ایسے مسلک کے لوگ آئے جو کہ تعویذات پہ جو ہے وہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ لوگ پھر بھی میرے سے تعویذ لے رہے ہیں. کہتے ہیں جی الحمدللہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. صحیح ہوگی. تو ہم نے اس چیز کو جج کیا کہ جب صغیر بھائی کی پوری زندگی ہم نے دیکھ لی الحمدللہ، کہیں پر وہ اس طرح سے غلط کام کو نہ سپورٹ کر رہے ہوتے نہ خود کر رہے ہوتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہوں گے؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ آپ کی بات مانے تو اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوگا، اس میں ٹوٹل آپ کا قصور بھی آپ کا ہوگا، ایکشن بھی آپ کے ہوں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً سکسیسفل ہوں گے. طالب دعا محتاج دعا. السلام.